ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے ابتدائیہ میں ایک جملہ کہا، بی بی کا لقب بیان کیا ام ابیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسکپ نہ کروں، اس کو ہماری اہل سنت کے بے شمار محدثین مفسرین ایسے ہیں، اصل میں اس کی مین ریزن ہے آصف بھائی، جب میں یا آپ یا ایسے علماء جو اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی رفت یا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں یا اس کا پرچار کرتے ہیں، زیادہ کنوے اور ڈلیور کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی مساجد میں یہ ان کے خصائص، یہ ان کے مناقب، یہ ان کی ایٹریبیوٹس جو سنائی نہیں گئی۔ ایک بندے کو ساری زندگی وہ بتایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا، اسے پہنچایا ہی نہیں گیا، تو آج اگر وہ کسی سے، آصف بھائی سے یا یاسین قادری سے سنے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا۔ ساری زندگی بوڑھے ہو گئے ہم، بڑے بڑے علماء کو سنایا ہم نے، کسی نے نہیں یہ بات نہیں سنائی، یہ کہاں سے انہوں نے گاڑ لی؟ یہ تو شاید شیعت کا عقیدہ ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو رافضی ہیں، تو یہ ہے وہ ہے، اگر مگر ہے۔ بلکہ ہماری کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سنو، امام عبد الرؤف المناوی اس کو اتحاف السائل میں، جس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا سلام اللہ علیہ، پوری کتاب لکھی ہے، امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، بھائی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ وہ یہ حدیث مصطفیٰ لے کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں سنو، بے شک میری بیٹی فاطمہ ام ابی ہے، اپنے باپ کی ام ہے۔ آصف بھائی یہاں ایک بات بڑی خاص، ام ابیہا یعنی میری ماں۔ ہائے ہائے، اس کا ایک رخ یہ ہے، باپ کی ماں، باپ کی، لیکن میں ایک دوسرا رخ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امن، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ عربی ایک ایسی کمپریہنسو لینگویج ہے، دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ جو لینگویج اور جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ اس میں ایک اوریجن ہوتا ہے، مبدا، روٹ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس سے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ کسی اور زبان میں یہ خوبی نہیں، فقط عربی میں۔ فرض کریں جیسے عین، لام اور میم ہے، علم، یہ جو علم ہے نا آصف بھائی، یہ ہے اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ ورڈ ہے یہ۔ اب یہ عین، لام اور میم، علم، جاننا، نالج ہے نا، اب یہ تینوں حروف، یہ جو مادہ ہے، یہ آپ کو جس لفظ میں بھی ملے گا، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کا معنی جاننا علم ضرور ہوگا۔ مثلا عین، لام اور میم سے، انہی مادے سے، اسی حروف سے بنا معلم، عین، لام اور میم آیا کہ نہیں؟ علم پڑھانے والا۔ اسی سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا۔ اسی سے بنا علیم، عین، لام اور میم سے علیم بنا، علم جاننے والا۔ اسی سے بنا عالم، وہ بھی علم جاننے والا۔ علامہ، علم جاننے والا۔ معلوم، جاننا۔ اسی طرح یہ جو والدن ہے، والدن، والد، والدہ، مولود، یعنی کہ جہاں بھی عربی کا ایک حسن ہے کہ اس کا جو مادہ جس لفظ میں بھی پایا جائے معنی ہوگا۔ جیسے صلاح ہے، صاد، لام اور یا، درود جسے کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا۔ تسلا نارن حامیہ، قرآن کہتا ہے ان کو جہنم کے قریب کیا جائے گا، یہ معنی آ گیا نا، صاد، لام اور یا، یہ جو مادہ ہے۔ تو یہ ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، یہ جو امن ہے، کوئی بھی لغت کی کتاب کھول لیں، امام ابن منظور کو کھول کے دیکھ لیں، لسان العرب، یا القاموس کھول لیں، المنجد کھول لیں، فیروز اللغات کھول لیں، کوئی بھی راغب اصفہانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، بلکہ چھوڑیں ان کو، گوگل پہ لکھیں امن کا معنی۔ امن کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ۔ ماں کو عربی میں امن پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بچے کی ابتدا ماں سے ہے، بچے کی بگننگ ماں سے، اس لیے وہ امن۔ یہ سائنس بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا۔ جو اس کائنات میں پہلی بستی بنی وہ تھی شہر مکہ۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھ، اسے کہا جاتا ہے ام القرا، یعنی اس قریہ کی بگننگ، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی قرآن مجید کی بگننگ ہے نا سورہ فاتحہ، یعنی آغاز سورہ فاتحہ ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن، قرآن کی ام، یعنی کہ قرآن کا آغاز، قرآن کی بگننگ۔ جتنے بھی علوم ہیں یا میری آپ کی تقدیر ہے، یہ ساری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لوح محفوظ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وہ کتاب کی ام ہے۔ تو میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امن کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، بلا تشبیہ و بلا مثال۔
ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آقا ساری کائنات کی تو آپ ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا، پھر میرے نور سے کائنات کو تخلیق کیا، تو اصل کائنات تو آپ ہیں، کائنات کا مصدر اول تو آپ ہیں، آپ کائنات کی بگننگ ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا فاطمہ تو ام ابیہا۔ اصل بھائی سنیں، میرے آقا نے فرمایا لوگو محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے، محمد کے آغاز کا نام زہرا ہے۔ اس کا معنی کیا کہ جس نور سے اللہ نے محمد کی تخلیق کی ہے اسی نور سے اللہ نے زہرا بطول کی تخلیق کی ہے۔ اور اسی کے اوپر میں ایک اور آپ کو دلیل دیتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے یہ دنیا تک پہنچے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا سب بھائی، مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ٹریک سے اتر نہ جاؤں۔ دیکھیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ بخاری ہمارے لیے بڑی معتبر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ کتاب، بلکہ بخاری اور مسلم شیخین کہا جاتا ہے امام بخاری کو اور امام مسلم کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبھا اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس نے زہرا کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے محمد کو کیا ٹکڑا۔ یہ بات بڑی خاص ہے، یہ میں ام ابیہا کے ذیل میں یہ چند دلائل آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ دیکھیں جب ٹکڑا ہوتا ہے نا، ٹکڑا جز پارٹ، یہ کل کا حصہ ہوتا ہے ٹکڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں اگر الگ الگ کر دیں، سورہ کوثر کسی کے ہاتھ میں ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ آل عمران ہو یا بقرہ ہو، تو یہ قرآن کے جز ہیں، ٹکڑے ہیں۔ جب جمع کر دیں تو کل قرآن، یعنی یہ دیکھیں میرا ہاتھ ہے، یہ ٹکڑا ہے جی، پارٹ آف باڈی، اکثر لکھا ہوتا ہے پارٹس آف باڈی، ٹھیک ہے نا، اجزائے جسم کے جتنے بھی ہمارے ہیں نا اس کو کہتے ہیں پارٹس آف باڈی۔ ہاتھ بھی ٹکڑا، آنکھ بھی ٹکڑا، پاؤں بھی ٹکڑا، یہ ٹکڑے ہیں نا، یہ کل جسم کے ٹکڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بدعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کل ہیں اس کل کا جو جز ہے وہ ہے بطول زہرا۔ اور بڑی خاص بات دے رہا ہوں، امام نیشا پوری شرف المصطفیٰ میں لے کے آئے کہ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کر لیا نا، حضور علیہ السلام کے نور کو، تو پھر اس کو اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ میں رکھا۔ بڑی خاص بات ہے آصف بھائی، اللہ نے پاک محمد پر اپنی رحمتوں کا پرتاؤ ڈالا، اپنے کمال کا، اپنے جمال کا، اپنے جلال کا پرتاؤ ڈالا۔ وہ اللہ کی رحمت کی بارشیں جو کل پہ آصف بھائی، وہ جو کل پہ برس رہی تھیں تو کیا ٹکڑے پہ نہیں برس رہی تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کل جسم ہے یہ ایسا جسم ہے کہ ہمارے علماء محدثین مفسرین نے کہا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کے اندر ہو نا، حجرے کے اندر اپنے میں، تو حجرہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، کائنات سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل بن جاتا ہے، چوں حضور علیہ السلام کے جسم کی برکت سے۔ تو جس جسم کی برکت کا یہ عالم ہے، جسم کا ٹکڑا ہو